اس وقت تحریک جو ہے پرانے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس وقت تحریک جو ہے بلوچ لوور مڈل کلاس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یہ جو 1500 کی بات کر رہے ہیں عاصم منیر، یہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ ہمیں تو پتا ہے کہ تربت جیسے شہر میں، جو مکران کا شہر ہوتا تھا، مکران میں لوگ سمجھے جاتے تھے کہ انتہائی پیسفل ہے، یہ لڑاکے نہیں ہیں، وہاں میں جو ہے تربت شہر میں تقریباً 12,000 ہمارے سرمچار ہیں ایک شہر میں۔ یہ پاگل ہے ان کو عقل نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جیتیں گے، یہ ہمارے ساتھ جیت نہیں سکتے ہیں۔ نہ ہم مہاجر ہیں، نہ ہم سندھی ہیں، ہم ان کو نہیں بخشیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس صحیح ہتھیار ہو، ہم راولپنڈی میں گھس کے ان کو ماریں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم 10 نسل تک ان سے نہیں لڑیں گے۔ آپ انگریزوں کے غلام ہیں، ہم نے کبھی غلامی قبول نہیں کی، ہم آپ کو شکست دیں گے۔ اچھا مجھے خود ڈاکٹر صاحب، جیسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ان کی طرح جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، مجھے خود ابھی ریسنٹلی پتا لگا کہ بھائی ہمارے یہ سرمچار کتنے آگے بڑھ چکے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ جیسے میں نے آپ سے ایک شہر تربت کا ذکر کیا، وہاں 12,000 ہے۔ پورے بلوچستان میں کم از کم 70,000 سرمچار موجود ہیں۔ یہ فگر جو ہے نا، اس فگر پاکستان کے یہ جو 6 لاکھ فوجی ہے، جو مرسنری ہیں، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا 70,000، یہ اپنی جانیں کوئی جنت میں حوروں کے لیے یا گلمانوں کے لیے نہیں دیتے ہیں یہ اپنی جانیں اسی لیے دیتے ہیں کہ ان کے ملک کی تاریخ میں ان کا نام آ جائے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ جس میں کہ آپ اپنے ملک، سرزمین، قوم کے لیے صرف اس وجہ سے اپنی جانوں کا نذرانہ دیں کہ تاریخ آپ کو یاد رکھے۔ میں آپ سے بہت یہ فخر سے بات کہہ سکتا ہوں کہ آج بلوچ جو ہے دنیا کے بہادر ترین قوموں میں سے ہے، کیونکہ اس جلادی فوج جو دنیا کو بلیک میل کرتی ہے، اسی نیوکلیئر ہتھیار کے زور پہ جو انہوں نے ہمارے علاقے میں ٹیسٹ کیا، اس کے بنیاد پہ دنیا کو بلیک میل کرتی ہے۔ ہم ان سے بلیک میل ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم اس عاصم منیر کو ایسی سبق سنائیں گے، سمجھائیں گے کہ ان کے 100 نسلیں پنجابیوں کے یاد رکھیں گے۔ یہ بے غیرت آ کے ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مدرسے کا طالب علم، ہم ان کو دوبارہ مدرسے میں بھیجیں گے تاکہ ان کو صحیح سبق ملے۔